ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ وقال تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد سورہ بقرہ کی اور سورہ تغابن کی آیات کی روشنی میں اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کا حکم دیا اور ایک بات کی پابندی کرنے کی تلقین اور ترغیب دی۔ ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے توقع ہوتی ہے، اور جن سے توقع ہوتی ہے ان سے ہی کسی بات کا حکم یا کسی بات کی ترغیب ان کے سامنے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص خطاب اس امت کے لیے دیا گیا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امید رکھتے ہیں ہم سے کہ ہم اہل ایمان اللہ کے اس حکم کو ضرور پورا کریں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کو پہلے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، اور اس کے بعد حتی المقدور جتنی ممکن ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو حکم دیا یا ایہا الذین آمنوا کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر تمہارا جو داخلہ ہے وہ مکمل طور پر داخلہ ہونا چاہیے۔ تمہارا اسلام کے اندر آنا، اسلام کو قبول کرنا، اسلام کو اور دین کو جیسا اپنے لیے بطور مذہب کے قبول کرنا، یہ صرف کچھ چیزوں کے اندر تو جیسا قبول کر لیا اور مان لیا اور کچھ چیزیں اپنی منمانی کر لی۔ جیسے عبادات کے اندر تو ہم اسلام کے حکم کو تسلیم کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے، روزے رکھنا ہے ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینا ہے ٹھیک ہے، حج کرنا ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں،
لیکن عقائد کے معاملے میں، معاملات کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، اخلاق کے معیار کے اندر وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی، میرے کو کوئی دوسرا بولنا نہیں، میرے کو جو سمجھ میں آتا وہ میں کرتا ہوں، جو میرے کو اچھا دکھتا وہ میں لیتا ہوں، میرے لیے کوئی دوسروں کا حکم معیار نہیں، انہوں بولے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارا نظام ہے کہ کچھ کو قبول کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بطور شکوہ پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ کیا عادت ہے ان لوگوں کی جی، کچھ باتوں کو تو قبول کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فما جزاء من یفعل، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو کچھ قبول کر لیے کچھ چھوڑ دیے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، خود اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے ٹھوکر کھانے کے، سوائے ذلیل ہونے کے، دنیا کی زندگی کے اندر ان کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ ایسے لوگوں کا انجام جو دین اور شریعت کی کچھ باتوں کو تو تسلیم کر لیا اور مان لیا، عمل کر لیا، اور کچھ باتوں کو یہ سب چھوڑ دیا اور من مانی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں ذلت ذلت ذلت۔ اب چاہے تسبیح لے کے قیامت کی صبح تک عزت 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 تم بولتے رہو، اللہ نے پہلے طے کر دیا عزت کن کے لیے؟ عزت ان کے لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، عزت ان کے لیے جب تم 100% مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر عزت تمہارے لیے۔ ایک جگہ تو عزت کے لفظ کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت یا تو اللہ کے لیے یا تو رسول کے لیے یا پھر عزت اہل ایمان کے لیے۔ اور وہ ایمان کون؟ مومن جو کچھ لیا کچھ چھوڑا نہیں، مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہوئے، عقائد بھی ویسے جیسے اللہ چاہتے ہیں، عبادت کا طریقہ بھی ویسا جیسا اللہ کے رسول نے پیش کیا، معاشرت بھی ہماری ویسی جیسے اللہ چاہتے ہیں، یہ معاملات بھی ہمارے ویسے جیسے شریعت بتاتی ہے، اخلاق کا معیار بھی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ بس یہ ہیں جن کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا اور عزت ان کے لیے بتائی گئی۔ اس وقت میں جس حالات کے سے ہم دو چار ہیں، کسی کو بتانے کی، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی حالات سے ہم سے زیادہ، ہم تو کبھی کبھی بے خبر بھی رہ جاتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ میڈیا کے توسط سے آپ حضرات حالات کا جی صاحب انتہائی قریبی طور پر جائزہ بھی آپ کے پاس ہے، معلومات بھی آپ کے پاس ہے۔ جو حالات اس وقت میں چل رہے ہیں، ان حالات میں ہماری اگلی آنے والی نسلوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی، ہمارا ایمان، ہماری اگلی آنے والی نسلوں اور پیڑھیوں کا ایمان، یہ ہماری آخری ہچکی، ہماری نسلوں کی ہچکی،
کیا ایمان پر ممکن ہے؟ یہ ایسا سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں نہ ہم کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، نہ اگلی نسل کے بارے میں کوئی یقین دہانی کرا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ میرے الفاظ غور سے سمجھنا، ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ جو گھر کی بنیاد اندر سے کھوکھلی ہو، جس گھر کی بنیاد اندر سے کھوکھلی ہو، ہوا کا ایک جھونکا اس کی چھت کو اڑانے میں دیر نہیں لگتی۔ باہر کی ہوائیں اور ان کے تھپیڑے اور ان کی لہر اور ان کی جسات، ان کا زور، بس ایک جھٹکا کافی ہے چھت کو اڑا لے جانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہماری اندرونی طور پر شریعت سے بغاوت، شریعت کی خلاف ورزی، شرعی احکام سے غفلت اندر سے اس وقت میں ہم کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ کوئی بھی تھپیڑا کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ خارجی حالات اور خارجی مسائل الگ ہیں، داخلی طور پر، اندرونی طور پر ہماری غفلت انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اگر ہم نے آج فکر نہیں کی اپنے لیے، تو ہماری اگلی آنے والی نسلوں کے بارے میں کوئی یقین نہیں کہ وہ اپنے ایمان کے اس سرمایے کے ساتھ بھی زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کی فکر کرنا بھی تمہاری دوہری ذمہ داری ہے۔ ان مخدوش حالات میں اگر ہم صرف تبصرے کرتے رہیں جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہیں، بلکہ ایک درجہ نیچے اتر کر اگر میں یوں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، غیر ضروری جی صاحب ہم ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کرتے رہیں اور ہر ایک دوسرے کو کافر سمجھتے رہیں، تو آپ بتلائیے یہ دین اور یہ شریعت کا سرمایہ ہماری نسل تک کیسے منتقل ہوگا؟ ہماری طرز زندگی دیکھ کر یہ دین سے ہماری اولاد قریب کیا ہوگی؟ دین سے متنفر ہو رہی ہے۔ اور بچے اس وقت میں بولے ہمارے باوا نکل گئے، ہمارے باوا کیوں کی سوچتے رہتے ہیں؟ یعنی بچوں میں ہم نے وہ شعور بیدار نہیں کیا جس شعور کے بیدار کرنے کے بعد ان کو اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آ جاتا۔ اس لیے ان حالات میں ہماری ذمہ داری گھر کی چار دیواری میں یہ الفاظ سینے پر نقش کر کے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں، یعنی ہم اپنی نگرانی میں، گھر کی چار دیواری کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی نگرانی میں، گھروں کے اندر اپنی نسلوں کے سامنے، اپنے افراد خاندان میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ تین پہلوؤں کی محنت شروع کریں۔ گھروں کی چار دیواری میں یعنی اپنے ملنے جھلنے والوں کے ساتھ، اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اپنے ماحول کے اندر اگر ہم نے تین کام سرے دست ترجیحی بنیاد پر اگر ہم نے شروع کیا
اور اس کے اندر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو امید ہے کہ ہماری اگلی آنے والی نسل کی ذہن سازی غیر محسوس طریقے سے جی صاحب ان کو دین اور شریعت پر گامزن رکھے گی۔ نمبر 1، گھر کی چار دیواری میں جو سب سے پہلا کام اس وقت میں ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جھگڑے، اپنے اختلافات، اپنے جیسا تنازعات شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی فکر کریں۔ بہت گہری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ میں نے بولا نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ تو چل رہا ہوں الحمدللہ۔ خالی نماز روزے سے کام نہیں چلے گا، سرکار پوری شریعت لے کر آئے ہیں۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ صرف نماز کے حد تک نہیں دی گئی، رمضان کے روزوں کی پابندی کے حد تک نہیں دی گئی۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ ایسی کامل اور ایسی مکمل، زندگی کے کسی گوشے کے اندر تشنگی باقی نہیں۔ ماں کے پیٹ سے خبر کے پیٹ میں جانے تک جتنی ضروریات ایک انسان کو ہوتی ہے ان تمام پہلوؤں کا حل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت امت کے سامنے رکھی اس کے اندر موجود ہے۔ آج ہم مسلمان کہلانے والے اللہ کے دین کو ماننے کا حساب اپنے اس کے اوپر فخر کرنے والے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نعرے لگانے والے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اختلافات، چاہے میاں بیوی کی انبن ہو، طلاق خلا کا مسئلہ ہو، کاروباری جھگڑے ہوں، ہم ان میں شریعت کی روشنی میں مسئلہ حل کرنے تیار نہیں ہیں۔ وہ مل صاحب کن گئے تو انہوں صبر کرو بولتی، انہوں کیا تو بھی کرو بولتی، وہ نہیں ہونا ہمارے کو، میں جو سوچ رہا ہوں وہ ہونا، کر کو رہتا ہوں، لے کو رہتا ہوں۔ اور اس کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا تہجد گزار، کیا 1.5 فٹ کی داڑھی، کیا جھبے، کیا امامے، سب خالی مصلے کے لیے ہے۔ جہاں جھگڑے کا مسئلہ آ گیا، جہاں آپس میں الجھاؤ پیدا ہو گیا، تو اب نہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار، نہ رسول کی ماننے کے لیے تیار۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ کہا اگر کسی مسئلے میں تم میں تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف رجوع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کیونکہ زندگی میں اختلاف کا ہونا عین فطرت ہے۔ آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹے کی سوچ الگ، ہر بیٹے کی فکر الگ۔ اختلاف کا ہونا تو عین فطری بات ہے، نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب ایک باپ کی اولاد میں اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ وہ دوسرے گھر کی، یہ دوسرے گھر کا، جب وہ دونوں مل کر زندگی گزارنے کا معاہدہ کیے ہیں تو مزاجوں کے تفاوت، سوچنے کے نقطہ نظر کے تبدیل ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں انبن کا ہونا فطری بات ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ طلاق اور خلا کے حالات کا پیش آنا یہ سب یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔
کاروبار کے اندر اونچ نیچ ہونا، تنازعات پیدا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ان حالات میں ایک بندے مومن کی پہچان اور شان کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایسے موقع پر ہم دوسروں کو فیصل بنائیں، دوسروں کے فیصلے کو قبول کریں، یا ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کریں؟ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جھگڑے پیدا ہوتے کیوں ہیں اس پر بھی غور کرنے تیار نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے اندر جھگڑا آنا ہی نہیں، سب سے پہلا قدم تو وہی ہے کہ گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، میاں بیوی میں یہ صاحب آپس میں الجھاؤ نہ آئے، فکر یہ کرنا ہے اصل۔ ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے 3 چیزیں، جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے غلط فہمی۔ چنگاری کہاں سے لگتی دیکھو، غلط فہمی کی اگر میں تعریف کروں، کہا کچھ، سنا کچھ، سمجھا کچھ۔ اب یہ کچھ کا کیا علاج ہے آپ بتائیے؟ انہوں بولنے والے کچھ اور بولے، سننے والے کچھ اور سنے، اور سمجھنے والے وہ دور تک لگ جا کے سنا، ہاں میرے کو ٹارگٹ بنائیے۔ کہا کچھ، سنا کچھ، سمجھا کچھ، اس کا نام ہے غلط فہمی۔ ہمارے استاد محترم مرحوم سبق میں مثال دیتے تھے، تقریر میں استاد نے کہا، مقرر نے، کہ جلی ہوئی روٹی نہ کھاؤ، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ کیا کہا؟ غنیمت صاف سنی تم لوگ، ورنہ تو جمعے کے دن کا نشہ تو الگ ہی رہتا، فیان کے نیچے بیٹھنے کا۔ جلی ہوئی، داغ لگی ہوئی، جلی ہوئی روٹی نہ کھاؤ۔ وہ جو جمعے کے نشے میں سننے والے نے سنا کہ دہی روٹی نہ کھاؤ، کہنے والے نے کچھ کہا، سننے والے نے کچھ سنا، اور سمجھنے والوں نے کچھ اور سمجھا کہ بھئی یہ کیسے مول صاحب ہیں، ایسے کیسے فتوے دے رہی، دہی بھی حلال وہ بھی حلال، حلال سے روک رہی، انہیں عالم ہے جاہل ہے، سمجھنے والے۔ یہ جو غلط فہمی ہوتی نا، انسان کے آپس کے تعلقات کے لیے یہ خینچی سے کم نہیں ہے۔ اکثر لڑائیوں کے پیچھے آپ دیکھیں گے، گھر والی کام کے ٹینشن میں آپ کا حکم نہیں سنی، آپ کا پیغام نہیں سنی، آپ جو بولے تھے وہ نہیں سنی، یا کچھ بولے تھے مگر پورا نہیں سنی، اور آپ نے سمجھ لیا اکڑ ہے اس کا نے، 2 لاری سامان لائی ہوں بول کو اکڑ ہے، اب سمجھ رہے ہیں آپ ہی، بابا پولیس میں ہے بول کو اکڑ ہے، خود ہی سمجھ رہے ہیں، بھائی باہر سے آیا پیسے لایا بول کو اکڑ ہے، خود ہی سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ بولیے، وہ بیچاری کام کے چکر میں آپ کی بات نہیں سنی، اور آپ نے کچھ اور سمجھا، کہا کچھ اور، سنا کچھ اور، سمجھا کچھ اور اس دونوں کے درمیان میں تعلقات میں کیا ہو گئی؟ انبن ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب یہ پہنچی ہے چورستے پہ، یہ پہنچی ہے پنچایت میں۔ اگر ہم گہرائی کے ساتھ غور کرتے کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، تو کبھی غیروں تک جانے کی نوبت نہیں آتی، گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جاتا۔ تو علماء نے لکھا کہ پہلی چیز
جس کی وجہ سے جھگڑا وجود میں آتا ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے آتا ہے، اور دوسری وجہ ہے ضد، انا، میں مرد، میں بچے والا، ذرا اوپر ہے نا جی، نے گھوڑے بیٹھ کو آتا سو ہوا، میں بچے والا. یہ جو ضد اور انا ہے، یہ انا اور ضد انسان کے معاملات میں اتنا جلدی اثر کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. گھر والی بول دی، نہیں بھائی میں ایسا نہیں سمجھی، ٹھیک ہے چلو، ٹھیک ہے چلو بول جانے کے بعد تو کام ختم ہو گیا تھا نا. بولیچ کیسا، کرتیچ کیسا، میں بولنے کے بعد یہ جو میں آیا، اسی کا نام ضد ہے، اسی کا نام انا ہے، اسی کا نام میں پناہ ہے. ظاہر بات ہے جب کوئی ایک فرد دو فریق میں سے ضد اور انا پر آ جائے، تعلقات بہتر رہیں گے یا بدتر ہو جائیں گے؟ بدتر. کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا، بس ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے کے خاندانوں کو گننا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، یہ سب اسی میں چل رہے ہیں. بس میں کیا، میں صحیح بول رہا ہوں، میں کیا، میں صحیح بول رہا ہوں، ہم کیا، ہم غلط بول رہے ہیں کیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی جڑ کہاں ہے؟ یا تو غلط فہمی ہے، یا تو ضد اور انا ہے، یا پھر تیسری چیز ہے کسی سے امید لگانا، توقع رکھنا، انہیں میرے کو پالتا، انہیں میرے کو وہ کرتا، انہیں میرے کو ایسا کریں گا، انہیں میرے کو ایسا کریں گے، توقعات. ظاہر بات ہے کہ آپ کو جو ہے شیخ چلی کے خاوان دیکھو کون بولے، انہیں تاج محل کو بنا کو دیتا بول کو سوچو کون بولے تمہارے کو. کسی کے بارے میں شیخ چلی کے خواب دیکھنا آپ دیکھ لیے اپنی جگہ، انہیں بولا کیا سامنے آنا؟ نہیں بولا، خام و خواہ کے توقع رکھے. ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں وہ خالصتاً توقعات کے جھگڑے. گھر میں جو چھر پھر جو چلتے رہتا، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توقع. ایسا نہیں سمجھی تھی، کون سمجھو کون بولے آپا تمہارے کو؟ کون سمجھو کون بولے؟ ایسا نہیں سمجھی، بھاؤ آئے تو میرا گھر جنت کا نمونہ بنتا ہوں گا سمجھوں. تو یہ بھی تم اس سمجھ لیے، وہ بھی تم اس سمجھ لیے، تمہارے کو توقع رکھو کون بولا؟ پرانے زمانے کی عورتیں صبح دھونے بیٹھے تو شام تک بھی دھوتی تھی، اس نہیں بولتی تھی. دادی نانی کو ابھی بھی دیکھو. یہ زمانے کے بچیاں ایک دستی دھوئے تک ناف ٹل جاتی ہے، 1.5 کلو کھانا نتھارے تک پیٹ میں درد ہوتا ہے، 2 چپے دھوئے تک کمر اکڑ جاتی ہے. اب تم توقع رکھی، بھاؤ آتے میرے کو جی صاحب سونے کے تخت پر میسور سے لے کو آ کو ٹپو سلطان کے تخت پر بٹھاتی ہے میرے کو، اس کے بعد میں سے ہاتھ میں سروتا دیتی ہے، میں سونے کا اغالدان لے کو پان کھاتے رہوں گی، تھوکتی رہوں گی. بول کو میں سمجھی تھی، کون سمجھو بولے اماں؟ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تمہیں 60 سال پہلے کے ہے، انہوں 60 سال بعد کے ہے. وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے. کون توقع کون رکھو بولا تمہارے کو؟ چر پھر تب ادھر تعویذاں، ادھر نیمبواں، ادھر جی صاحب اگربتیاں، ادھر بھلاوے، بس چل رہی کاروائی. تم جو رکھ لیے اس کو رکھتے ہوئے کتنے بھلاویں جلاؤ، کتنے اگربتیاں جلاؤ، یہ اندر سے جب تک نکلتا نہیں تمہارے نیموا نارڑوں سے مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. تمہاری کمائی ایسی جاتے رہتی. جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے بنیاد کو سمجھو.
جھگڑے یا تو غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا تو جھگڑے ضد اور انا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا تو جھگڑے توقعات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت میں ہمارا مسلم کمیونٹی کا جو نظام اور اسلامی معاشرتی جو نظام ہے، وہ نظام میں جھگڑوں کی اتنی بھرمار ہو گئی، کوئی گھر، کوئی رشتہ، کوئی خاندان، کیا پڑھے لکھے، کیا بے پڑھے لکھے، کیا چھوٹے، کیا جیسا بڑے، سب گھروں میں جھگڑے 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 جھگڑے۔ نمازاں پڑھنے کا نمازاں پڑھ رہے ہیں، قرآن ختم کرنے قرآن ختم کر رہے ہیں، درودہ پڑھنے کا درود پڑھ رہے ہیں، دسترخوان بچھانے کا دسترخوان بچھا رہے ہیں، جو روزے رکھنے کا روزہ رکھ رہے ہیں، حج کا حج کر رہے ہیں، عمرے کا عمرہ کر رہے ہیں، لڑائی کے لڑائی، جھگڑے کے جھگڑے پھر۔ جھگڑوں کو تم جب تک بازار میں لے جا کے حل کرنا چاہو گے، یاد رکھنا کبھی جھگڑا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہماری دکھتی رگ کہاں ہے، کہاں پکڑنا وہ خالق جانتا ہے، اور ہمارے اندر پیدا ہونے والے مسائل کا حل بھی اس ذات سے بہتر کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ آج گھروں کی چار دیواری کے اندر شریعت کے اس مسئلے سے آنکھ بند کر کے زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہے، ہماری معیشت کی کمر توڑ گئی ہے۔ کسی پل سکون نہیں ہے گھر میں۔ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رکھے تو لڑائیں ہے، اکیلے رکھو مرتیں کیا ہے کہ بول کو گھر الگ کر کو جی صاحب کرے تو وہاں بھی لڑائیں ہے، یہاں بھی جھگڑا وہاں بھی جھگڑا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ سب مل کو رہنے سے جھگڑا ہوں گا، الگ رکھنے کے بعد بھی جھگڑا بند نہیں ہے۔ کیوں؟ جھگڑے کی وجہ نہیں پہچانے نا ہم، جھگڑے کی وجہ انا ہے، جھگڑے کی وجہ توقعات ہیں۔ وہ جوائنٹ فیملی میں رہ بھی تو ویسی ہے، الگ رہ بھی تو ویسی ہے۔ مرد سمجھ رہا گھر میں آتے ہاتھ بند کر کو دروازے کے سامنے ٹھہرنا، اور جب تک مرد سوتا نہیں خالی پیریں دباتے رہنا، ہاتھ بند کو ٹھہرنا، انہیں توقع رکھے نو میری بیگم آئے تو میرے ساتھ ایسا کرتی بول کو۔ اب وہ توقع رکھ کے دیکھے تو کیا ہے، انہیں جب دیکھے تو چولہے گھر میں گھس کو ہے، جب دیکھے تو کپڑے دھوتی ہے، جب دیکھے تو جی صاحب بچوں کے پیچھے ہے۔ اب شروع چکری چل رہی جی صاحب دماغ میں، ہاں ہاں پسند نہیں ہے کہ کیا ہے کی، زبردستی کریں کی کیا ہے کی، کون تو بھی کریں کی کیا ہے کی، شروع پھر وہ ہاں پڑھے لکھے لوگ آئے نا جی، ہم لوگ ایسا نہیں تو کیا سوچیں گے، اپنے کو آپ ہوشیار سمجھنے والی قوم کا حال یہ ہے۔ یہ غیر قوم سے زیادہ اس وقت میں جو نزاعات سے بھری زندگی اگر کوئی گزار رہے ہیں تو وہ مسلمان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، غیر ضروری باتوں پر اتنا الجھاؤ، اتنا تنازع، اتنی لڑائی، اللہ اکبر، اور کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے گھریلو زندگی کے اندر، گھر کی چار دیواری میں اگر ہم اپنے جھگڑے شریعت کی روشنی میں حل کریں گے، آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی عظمت خود بخود داخل ہوگی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا تنازعات، جھگڑے تو پیدا ہوں گے، وہ تو فطرت ہے، لیکن جھگڑے ہوں تو شریعت کا حل سامنے رکھو۔ شریعت نے کیا کہا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین راستے بتائے، جھگڑے وجود میں آنے کے بھی تین راستے ہیں، اور جھگڑوں کو حل کرنے کے بھی
تین راستے قرآن نے صاف بتا دیا. سورہ بقرہ، سورہ تغابن اٹھائیے، قرآن کریم کے کھرے کھرے صاف صاف الفاظ ہیں. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے قرآن پڑھنے؟ وہ برکت کے واسطے بابا مرتے خود کے واسطے رکھی، وہ مخمل کے جزدان میں ڈال کو گھچ ایسا گھیٹی ڈال کو رکھی، کھلنا نہیں. پھر وہ بابا آپ کی جب کی ہے بولے خود دھڑو بل کو کس کو تو بلا کر لانا مسجد سے، مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو کھول کو دے دینا، پڑھ رہے بھائی. قرآن اس کے واسطے نہیں آیا. مخمل کے جزدان میں، مخمل کے ڈبوں میں رکھو، پیاک کر کو خفلان ڈالو بول کو. وہ ہماری زندگی کے ایسے مراحل میں حل تلاش کر کے اس کو استعمال کرنے کے لیے آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر جھگڑا پیدا ہو جائے سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، کسی فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی. قرآن نے کہا لا یعصون اللہ، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو غلطی فرشتوں سے تو نہیں، اب انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی. فرما کہ غلطی ہو گئی، سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر طریقہ یہ ہے وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو. کبھی بڑوں سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی برابر والوں سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی چھوٹوں سے بھی ہو سکتی ہے. بیوی ہے، انسان ہے، کبھی بولی تو زور سے بولی ہوں گی، کبھی نہیں بولنے کی بات زبان سے نکل گئی تو نکل گئی ہوگی. ارے حضور کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی زبان سے یہ سب جب تلخ گفتگو نکل سکتی ہے تو ہماری بیٹیاں، ہمارے بہو، ہماری بہنیں کیا حضرت فاطمہ سے زیادہ بڑے ہوئے؟ کیا ہم تربیت حضرت فاطمہ کی جیسی تربیت ہوئی؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت اس معیار کی کر سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی زبان پھسل گئی، نہیں بولنے کی بات، تلخ لہجہ اختیار ہو گیا، لیکن تربیت کا اثر یہ تھا، بولتے ہی فوراً احساس ہو گیا کہ مجھے یہ بات نہیں بولنا چاہیے. یہ ہے تربیت کا اثر. میں بولیچ نہیں، یہ جہالت ہے. قرآن نے کہا کہ پہلا اور بہترین اور اعلیٰ درجہ یہ ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس غلطی کو لے کر بیٹھو مت. کب تک بیٹھو گے؟ ہاں ہاں تو ہاں ہاں کب تک؟ کیا خبر میں جانے تک؟ قرآن نے کیا انداز ہے صاحب قرآن کا. قرآن کہتا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ بھائی سامنے والے سے غلطی ہوئی، تمہارے سے غلطی نہیں ہوتی؟ تم دودھ سے دھلے ہوئے گنگا میں ڈوب کے جمنا سے نکلے، شاید دودھ سے نہایا ہوا ہو، میرے سے کیا بھی نہیں ہوتا بولنے کے واسطے، کہیں نہ کہیں تمہارے سے بھی ہوتی. اور اگر یہ غلطی تم سے ایسی ہو جائے جس کی پکڑ اوپر والا کرنے پر آ جائے، بچ سکو گے؟ کیوں؟ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ جب پکڑتے ہیں تو بڑی سخت پکڑ پکڑتے ہیں. کیوں؟ ان ربک، ان رب، بے شک تیرا رب، بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، عربی کے اندر لام اگر زبر والا آ جائے نا تو وہ انتہائی تاکید کے لیے آتا ہے. لشدید کا لام زبر والا ہے. شدید کا لفظ کافی تھا لیکن اس سے پہلے زبر والا لام لا کر بتا دیا، آخری درجے کی سخت. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سامنے والا غلطی کرا، معاف کر. کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تجھے بھی معاف کیا جائے؟
اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری غلطی بھی معاف کرے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو. انسان سمجھ کے معاف کر دو. جب تمہارا یہ حوصلہ ہو، جب تمہارا یہ مزاج ہو، جب یہ معاف کرنے کی عادت آ جائے، کیا چوراہے پر تمہارے گھر کا جھگڑا چوراہے پر جائے گا؟ ارے بولتے نہیں کیا؟ پنچایت میں جائے گا؟ نہیں. جہاں انا، جہاں ضد، جہاں میں پنا، جہاں یہ چیز آ جاتی ہے پھر عزتیں چوراہوں پر آتی ہیں. جو باپ پوری زندگی ایسی عزت کی زندگی گزارا، کوئی بازو ہٹو بول کے بولنے والا نہیں، لیکن ہماری ایک نادانی کی وجہ سے باپ کو ایسی شرمندگی اٹھانی پڑی، وہ سر اٹھا کے چل نہیں سک رہا. کون سا تیر مارے تم؟ اس لیے قرآن نے کہا شریعت کا حل جھگڑوں میں، تنازعات میں وہ یہ ہے وَإِن تَعْفُوا، معاف کرتا. قرآن نے کہا معاف کرنے کے صرف معاف کرنا نہیں. معاف کرنا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. دوسرے نمبر پر بتایا کہ وَتَصْفَحُوا. تصفحو کا مطلب دل میں نکو رکھ لو. ایک ہے اوپر اوپر، ہاں ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیے، مگر دیکھ لیتا ہوں بیٹا کہاں ہے وہ، منہ پہ ہے نہیں. منہ پہ تو کیا ہے، معاف کر لیے، گلے مل رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، دی اندر کیا ہے؟ ارے بولو نا اندر کیا ہے، دیکھ لیتا ہوں. اللہ میاں کی نظر یہاں ہے، اللہ کی نظر یہاں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میاں جو زبان سے بولے نا 4 لوگوں کے سامنے معاف کر دیا، یہاں سے بھی ڈیلیٹ کرو، یہاں بھی ربر پھراؤ، اس میں نکو رکھ لو. کیونکہ یہ گندا ہو گیا تو اللہ کی تجلی کیسے آئے گی؟ یہ خراب کرو گے، یہ گدلا کرو گے تو یہاں اللہ کی محبت اترے گی کیسے؟ یہاں تو اللہ بستا ہے. وَتَصْفَحُوا، دل سے مٹاؤ، دل سے. یہ بولنا جتنا آسان ہے، سننا جتنا آسان ہے، پریکٹیکل طور پر کرنا جگر گردے والوں کا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں اہل اللہ کی صحبت میں رہو، دل کی صفائی کرو. تو ہم سمجھے دل کی صفائی چھوڑ دیے، جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر لیتے بیٹھے، 12 خون معاف. حضرت کے پاس جاؤ، 12 خون معاف. بس گانجا مارو، یہ کرو وہ کرو، نمازاں چھوڑو، کیا تو بھی کرو، جنت طے ہے. حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، جنت طے ہے. یہ سب ڈرامے ہیں. سرکار کی خدمت میں رہنے والے صحابہ کرام کو سرکار نے جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں تقسیم کیے، ان کی تربیت کی، ان کے قلوب کی صفائی کی، ان کو عمل پہ ٹھہرا کیا، ان کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا. اور پھر کہنے والے نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو پہلا کام شرعی حل. ہمارے جھگڑے، ہمارے تنٹے، ہمارے نزاعات، یہ سب اس کا پہلا حل کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ معاف کرنا. اور دوسرا حل کیا ہے؟ دل سے معاف کرنا، دل سے بالکل نکال دینا. اور تیسرا ہے جی صاحب وَتَغْفِرُوا، بخش دو. جا بھائی جا، تیرے سے میرا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے جیسے صاف تھے ویسے ابھی بھی صاف. پہلا درجہ، پہلا حل معاف کرنا، دوسرا حل دل سے نکال دینا، اور تیسرا حل بخش دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیا سمجھانا؟ اب میں آگے کی میری بات پوری ہوتی نہیں. اب تمہاری نظریں گھڑی پر رہتے ہیں، کیا چل رہا، کتنی دیر تک. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟
بولتے نا بھائی ٹھیک ہے چلو معاف کر دیے. معاف کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ چائے پینا, مٹھائیاں کھانا؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے اس غلطی پر ان کو سزا نہ دینا. اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پیچھے والوں کیا بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو نئی ساری بول رہے ہیں بیچارے. غلطی معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غلطی پر, ارے ذرا زور سے بولو, غلطی پر کیا نہیں دینا؟ سالن میں نمک کم ڈالو بول کو بولے تھے, زیادہ ڈالے. اس طرح کرو بولے تھے, نہیں کری. اب منہ پھلا لے کو بات نہیں کر رہی. اب بیچاری آگو بولی بھائی غفلت ہو گئی, ذہن سے نکل گیا, بچے ستا رہے تھے, ٹھیک ہے جا معاف کر دیا ہوں بولے. اب معاف کر دیا ہوں بولنے کے بعد ساتھ میں بیٹھ کو کھانا کھانا نہیں کھانا؟ بولتے نہیں کیا جی کھانا نہیں کھانا؟ اب وہی چپم ڈالے کو وہاں جا بیٹھ کو کھاتا ہے, تیرے ساتھ نہیں کھاتا ہوں بول کو. پھر یہ معاف کرے بولے سے کیا ہو رہے؟ کیا ہوشیاری ہے, سمجھ رہی؟ واہ واہ واہ. اس کو جنت الفردوس کے خواہاں دیکھ رہے ہیں. ایسا مرتے سرکار کنجی ان کے ہاتھ میں رکھنے والے ہیں, آجا تیرے واسطے جنت الفردوس ہے. جب معاف کر دیا, غلطی ہو گئی, گلاس پھڑ گیا, غلطی ہو گئی جی صاحب, شیشہ پھڑ گیا, غلطی ہو گئی, جو ہے فرنیچر پھڑ گیا, ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے چل جب معاف کر دیا والا. معاف کر دینے بعد آج سے نوکری میں نہیں آنا, تو معاف کر دیا مگر نوکری میں نہیں آنا. تو معاف کر دینے بعد کیا دے رہا تو؟ ارے تو بولو جی سزا دے. تو یہ معاف کرنا کیا ہے؟ ڈھکوسلا پنا ہے, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے معاف کر دیا ہوں بولنا. معافی کا مطلب یہ ہے معاف کرنا, یعنی اس غلطی پر سزا نہ دینا. یہ معاف کرنے کی صحیح دلیل ہے. ساس بہو میں ہو گئی, بہو بولی کہ ساس بولی کہ اماں نہیں ہونا تھا, ہو گیا. 4 لوگوں بڑے آکو بولے نہیں کرنا تھا, بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے معاف کر لو, امی بولتی ہے. ہو جانے کے بعد اب پھر تیرے ہاتھ کا نہیں کھاتی, تو لائے سنے لے تمہارا کو جا, کیا ہو رہا؟ سزا دے رہی. اور جو ٹھیک ہے جا بولے نا, وہ خالی چپ چپ, ہاں صاحب یہ نفس ہے, نفس. کیا سمجھ رہے اس کو؟ یہ وہ ہے جو اچھے اچھوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. یہ معاف کرنے کا مطلب اس غلطی پر سزا نہ دینا. تم معاف کرنے میں کھڑے ہو 100%. اگر تم نے معاف کر دینے کے بعد سزا دی, تم ظالم بنے اس وقت میں, اور بول میں تم جھوٹے بنے. پہلی بات سمجھ میں آ گئی معاف کرنے کا مطلب. دوسرا حل کیا تھا؟ اختلافات کو حل کرنے کا دوسرا اسٹیپ کیا تھا؟ بولو, میں چھوڑنے والا آدمی نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہے؟ دل سے نکالنا. دل سے نکالنا, مٹا دینا. دل سے نکال دینا مطلب کیا ہے؟ کیا چیر کو دیکھتی میرے دل میں کیا ہے؟ آپ کو کیسا سمجھ میں آتا؟ آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے کہ زبان سے تو بول دیے. دل سے نکال دینے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے ان سے تعلقات کو قائم رکھنا, علیک سلیک شروع ہو جانا. اتنا بولنے کے بعد ابھی کیا منہ لے کو جانا؟ ہاں, اتنا بولنے کے بعد کیا منہ لے کو جانا؟ ارے عقل سے پیدل, اگر اتنی سوچ کیا منہ لے کو جانا, اگر یہ سوچ اللہ کے بارے میں ہوتی کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں, کیا منہ لے کو جاؤں گا اللہ کے سامنے, کیا چہرہ لے کو جاؤں گا سرکار کے سامنے, تو زندگی میں کبھی غلطی کرتا؟ یا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تو یہ بول رہا کہ کیا منہ لے کو جانا؟ کیا منہ لے کو جانے کا مطلب یہ ہے اندر سے تو نہیں نکالا. ابھی سلام کرے, جواب نہیں دینا. ادھر سلام کرے تو ادھر منڈی پلٹا لے چلے آ رہا.
बीवी पूछ रही क्या जी क्या पकाना, खा दो पका ले, खा को मर। मेरे कहीं पूछती है मरद ना जी, घोड़े बैठ को आया सो सरोता हाथ में पकड़ लिया, सरोता गया, क्या है वो जमिया, सीधा बेगम के ऊपर, जब देखे चाकू बताते रहे ना खाली, क्या नहीं। दिल से निकालने का मतलब ये है ताल्लुकात पहले जैसे शुरू करना। ये किस बात की अलामत है? अंदर से क्या कर दिया? माफ कर दिया है, अंदर से डिलीट कर दिया, दिल में नहीं रखा। अब ये दिल साफ हो गया है, अल्लाह ताला की तजल्लियात, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरने वाले फैसले, अब ये दिल उस लायक बन गया। गौर करो हम कौन से दर्जे पे जिंदगी गुजार रहे हैं। और तीसरा है व तग़फिरू, बख्श दो। बख्श दो का मतलब क्या है? बख्श दो का तर्जुमा है पर्दा पोशी करना, यानी किसी के सामने उसकी गलती को दोहराना नहीं। इन्हें अंगार लगाई सो है, इन्हें भाया को तोड़ाई सो है, इन्हें 100 चुवेका को हज करी सो है, इसको यहाँ खाली देखो पल्लो देखो तुम धोखा खाते हैं। बोले तो कब की 10 साल पहले करे सो 10 साल के बाद दूसरों के सामने तस्किरा कर रही। इसका मतलब ये है कि आपने तग़फिरू पर्दा पोशी करने का जो हुक्म अल्लाह ने दिया था झगड़ा छोड़ने का, वो तुमने पूरा नहीं किया। हाँ ले रे तू कितने पानी में हमाक नहीं मालूम, खानदानों को आग लगाने का तुम्हारा खानदान है। क्या मतलब है? तुमने व तग़फिरू जो कुरान ने कहा उसको उठा के बाजू रख दिया, जुज़दान में रहा बेटा तू वहीं से अच्छा है, तू पढ़े तो तेरे को जी साहब 20, 25, 100 नेकियां मिलती, पढ़ेंगे नेकियां मिलती, अमल के लिए नहीं। ये शरीयत बता। इसमें आप बताइए कितनी फीस लगी? अरे बोलो जी कितनी फीस लगी? कितने एकड़ जमीन बेचना पड़ा? कितने चप्पलां घिसना पड़ा? कितने लोगों के सामने नादिम होना पड़ा? घर की इज्जत घर के अंदर रही या जिसा चौराहे पे पहुंच गई? कितना आसान शरीयत ने बताया, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नमाज बोलो पढ़ती मौलवी साहब, धूप में भी पढ़ती, बारिश में भी पढ़ती, कब बोले जब पढ़ती। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाज, झगड़े ये हल करो, हम नहीं करते, हम जाते वहाँ। ज़मीन बेचना पड़े बेचेंगे, एकड़ा लगाना पड़े लगाएंगे, लाखों करोड़ों खिलाना खिलेंगे, इसका जेब गरम करो करेंगे, उसको झूठी गवाही को ऐसा तैयार करो करेंगे, मगर मैं जो बोले वो। अब कहाँ शरीयत में हम पूरे आ गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो दीन में पूरे मुकम्मल आ जाओ, एक कदम अंदर एक कदम बाहर नहीं। कहाँ है हम पूरे इस्लाम में? कुरान करीम ने हमको शरीयत पर चलने का जो आसान तरीक़ा बताया, हमारी अमली ज़िंदगी उससे खाली। इसलिए दुनिया वालों से हमको कोई गिला नहीं है कि वो हमारे ख़िलाफ़ क्या औराख के अंदर जिसा लिख रहे हैं, उससे कोई अपने को गिला नहीं। गिला तो अपनों से है कि हम उसकी हिफाजत के लिए, उसकी बका के लिए हम क्या कर रहे हैं। किसी कौम की तहजीब, किसी कौम का कल्चर किताबों में लिखने से बाकी नहीं रहता। किसी कौम का कल्चर जिंदा रखना है तो किताबों में दफ्तरों में लिखने से बाकी नहीं रहता। कौम का कल्चर उस वक्त तक जिंदा रहता है जब कौम उस कल्चर पर चलती हो। चाहे दफ्तर में कुछ भी लिख ले, चाहे जी साहब फाइल कुछ भी बन जाए, लेकिन कौम की तहजीब, कौम का कल्चर जिंदा रहता है जब कौम के अफराद उसके ऊपर अमल करते हैं। हमारी शरीयत उसका तहफ़्फ़ुज़,
اس کی بقا، اس کو باقی رکھنا، اس کو اگلی نسل تک پہنچانا، وہ کتابوں میں اوراق میں رہنے سے زندہ نہیں رہتا۔ اس کی بقا کی ضمانت یہ ہے، اس کے تحفظ کی ضمانت یہ ہے، ہم گھر کی چار دیواری کے اندر، ہماری اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر، ہماری عملی زندگی کے اندر اس پر عمل کرنا، تو پھر یہ چیز باقی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکامات سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔